السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے لوگوں میں کام کرنے کے لحاظ سے بندوں کی تین طرح کی قسمیں ہیں۔ اس طرح کے ہیں کہ ایک ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے ہیں جو درمیانہ لیول کا کام کرتے ہیں، مطلب نارمل کام کرتے ہیں، پھر ریسٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ ایک درمیانی سطح پہ رکھتے ہیں، ایک نارمل لیول پہ لے کے چلتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو بالکل نکھٹو بن کے رہتے ہیں، مطلب وہ بالکل کام کی طرف اپنا وہ ان کا مزاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو گھر میں ویلے بھی کہا جاتا ہے، اور کئی طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ویلے ایسے کھاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو تیسری قسم کے یہ بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں یہ چیز ہے کہ یہ تو واقعی نکمے ہیں جو کام کرتے ہی نہیں ہیں بالکل، لیکن دوسرے جو ہیں ان میں ایک ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور محنت ہی کرتا رہتا ہے، بہت کام کرتا ہے، اور دوسرا ہے جو کچھ درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں جو ہے، ایک جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کرنا بہت اچھی بات بھی ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، اور اس کو کامیابی بھی ضرور ملتی ہے۔ تو لیکن یہاں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ اور اپنے اوپر وہ دھیان نہیں دے رہا، اپنی آخرت کے لیے دھیان نہیں دے رہا، وہ اپنے اوپر جو دھیان نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی فکر نہیں کر رہا کہ میرا اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوگا، میں نے ہمیشہ ادھر ادھر نہیں رہنا، اسی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو وہ اس چیز پہ وہ غور نہیں کر رہا کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، میرا اس کے بعد کیا بنے گا۔ وہ لگاتار کام کیا جا رہا ہے، محنت کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صبح سے نکلتے ہیں دیہڑی پہ، سارا دن کام کرتے ہیں، پھر کئی اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز کا نہیں پتا ہوتا کہ نماز کا ٹائم گزر گیا، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے قرآن کھول کے نہیں پڑھنا، وہ ٹائم گزر گیا، سارا دن ایسے گزر جائے گا، تو کوئی پتہ نہیں اس چیز کا۔ ایک حدیث اس حوالے سے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بتاؤں گا، مجھے کمپلیٹ وہ صحیح سے ایگزیکٹ نہیں یاد۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور رات کو وہ گدھے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اس بندے کے بارے میں بتایا جو بندہ بہت زیادہ کام کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی اسی طرح ہی سو جاتا ہے، تو اس کو ایک گدھے سے مثال دی ہے۔ تو وہ بندہ خود ہی سمجھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، وہ اپنے لیے ایک گڑھا ہی کھود رہا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لیکن اس کو صلہ کیا ملنا ہے۔ اس کی جگہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کچھ کام کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی یاد کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس طرح کچھ کرتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ آخرت سنوار رہا ہے، جو کہ حقیقی زندگی اس کی ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے مشکل کا باعث بنیں گے، ان کا سہارا بننے کی بجائے۔ تو یہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے مقام کے لیے، اپنی ویلیو اور سب چیزیں برقرار رکھنے کے لیے یہ دنیا داری بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ متوازن وے میں اگر بندہ ایک چلتا ہے نا، پیرالل لے کے دونوں چیزوں کو، دنیا کو بھی آخرت کو بھی، تو وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ بندہ اپنے لیے بھی بہتر، اپنے لیے ہی سب کچھ بہتر کر رہا ہے۔ لیکن جو بندہ محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ وہ کام کر رہا ہے، اور کئی بندے ایسے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، جس طرح بھی آ رہا ہے، بس کمائی کرنے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بس اپنی فیملی کو کھلا رہے ہیں، سمجھ لیں ان کے لیے ہی وہ کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اپنے آپ کو تو وہ برباد کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آخرت میں ان کا حساب ہوگا تو ادھر بھی امال کوئی نہیں لے کے گئے ہوں گے، بلکہ وہ حرام کام جو کیے ہیں، جو حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا ہے، تو اس کا جب حساب دینا پڑے گا پھر ادھر پتہ چلے گا۔ اور جو اس کے بچے ہیں ان کو جو حرام کھلایا ہے تو وہ اس کے فرما بردار کبھی نہیں ہوں گے، وہ اس کی رسپیکٹ کبھی نہیں کریں گے،
اور اس کا سہارا کبھی نہیں بن سکیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو بڑھاپے میں وہ پھر جا کے ذلیل ہو، اس کے بچے اس کو سنبھالے ہی نہ۔ تو اس چیز کو وہ پہلے نہیں سمجھ رہا، اپنے بچوں پہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا، زور لگا رہا ہے، لیکن بعد میں وہی جب اسے چھوڑ جائیں گے تو پھر وہ دیکھے گا۔ اگر وہی بندہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے، ٹائم نکالے اپنے کام میں سے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور وہ بھی اچھے کام کرنے لگ جائیں، تو ایک صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ جتنے کام وہ اچھے کریں گے اس کو اس سے بھی ثواب ملے گا، اور ویسے جو ان کی اچھی تربیت ہو جائے گی تو وہ اس کا سہارا بھی بنیں گے، اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن آگے کہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ حق بات کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ صبر کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے ایمان بھی لے کے آئے، اس کے بعد اچھے اعمال کیے، اور انہوں نے حق بات کے ساتھ کھڑے ہوئے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور صبر کرتے رہے، تو یہ لوگ، صرف یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سارے گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے باقی، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے، زمانے کی قسم کھا کے۔ ادھر ہم دیکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں، چلو ایمان تو ہمیں وہ وراثت میں مل گیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ وہ کرتے ہیں کیونکہ وراثت میں مل گیا ہے، لیکن جو آگے اعمال کرنے کا کہا گیا کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹے میں کہا ہے۔ تو پھر انسان جو بہت عقل مند بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، میں نے کوئی بھی تجارت کرنی ہے وہ نفع بخش تجارت کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ تو جس چیز میں ادھر گھاٹا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو اس میں انسان کیوں جا رہا ہے؟ یہاں انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ادھر مسئلہ یہی ہے کہ انسان کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھتا، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا، کبھی اللہ کی طرف آ کے نہیں دیکھتا، چیزوں کو سمجھ کے نہیں دیکھتا، اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، ان چیزوں کو ہی نہیں دیکھتا۔ یہ مین بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ جو بندے بالکل ٹائم نہیں نکالتے اپنے دین کے لیے، ان کو صحیح راہ پہ لایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے کہ حفظ بھی کراتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے حافظ بنائے جاتے ہیں، ہر سال بہت سارے حافظ ماشاءاللہ تیار ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ اجر دے گا، بے شک دے گا، انہوں نے حفظ کیا ہے، لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں، جو کہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بچے خود سمجھیں گے، پھر وہ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے، ایک سلسلہ چلتا جائے گا۔ تو یہ جو سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، ایسے کئی لوگوں نے بھی نا اپنے بچے مدرسے میں ڈالے ہوتے ہیں، اگر وہ بچے صحیح سے قرآن کو سمجھ جائیں، وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کو بھی سمجھا دیں گے، پھر ان کو بھی صحیح طریقہ بتا دیں گے کہ اصل طریقہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طریقے پہ چل کے کس متوازن وے میں ہم دونوں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو بندہ دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے، آخرت بھی، ساتھ دونوں پیرالل چلیں گی، دونوں چیزیں کٹھی بندہ چلا سکتا ہے، تو فائدے میں رہ جائے گا انسان، وہ اس گھاٹے والی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیز کر لیں، اور خاص کر قرآن کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہم کبھی خود سے سوچ ہی نہیں سکتے، خود سمجھ ہی نہیں سکتے، جتنی مرضی ہماری عقل بڑی ہو جائے لیکن ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو سمجھ کے ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ لیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔